بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ راحیل، کہاں تھے تم صاحبزادے؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ آج میرا ایک بہت عزیز دوست پاکستان آنے والا ہے اور اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا تمہارا کام ہے۔ آج سارا دن تم نے ان کے ساتھ ان کے گھر پہ رہنا تھا۔ ایک کام دیا تھا تمہیں، وہ بھی تم نے ڈھنگ سے نہیں کیا۔ تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے بھی یا نہیں؟ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، چاچو کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ شاید راحیل کی کلاس لینے میں مصروف تھے۔ بابا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے کہیں جانا ہے، میرے تو بالکل بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور آپ نے یہ کام مجھے کب دیا میں نہیں جانتا۔ وہ ان کے سامنے کھڑا صاف جھوٹ بولنے لگا، جس پر زاور نے سہروش کی طرف دیکھا تھا۔ صبح وہ اسے سیڑھیوں پر ملی تھی اور اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اسے بتا چکی ہے، تو پھر وہ جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے خود تمہیں صبح سحر کو تمہارے کمرے میں بھیجا تھا، اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ وہ بتا کر آئی تھی، چاچو نے پورے یقین سے کہا۔ نہیں بابا، اس نے مجھے نہیں بتایا، وہ بھول گئی ہوگی۔ بتاؤ نا، تم نے مجھے نہیں بتایا تھا نا؟ وہ سحر کے سر پر سوار اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ نگاہوں سے اشارہ بھی کر رہا تھا کہ وہ اس کا الزام اپنے سر پر لے لے، ورنہ یقیناً آج راحیل کی خیر نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ صرف اس کے بابا کے دوست ہی نہیں بلکہ بزنس پارٹنر بھی تھے۔ جی انکل، میں بھول گئی تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا انہیں بتانا۔ میں ان کے کمرے میں تو گئی تو تھی، لیکن یہ سو رہے تھے اس وقت، اور اس کے بعد مجھے یاد ہی نہیں رہا انہیں بتانا، اس نے اڑکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کا الزام اپنے سر لینے پر زاور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو آخر اتنا شوق کیوں رہتا ہے اچھا بننے کا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ دیکھا بابا، میں نے بولا تھا نا؟ وہ بری جمع ہوتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھنے لگا، جبکہ چاچو کے چہرے پر غصے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، اس لڑکی کو تم اپنے گھر کی بہو بنا رہی ہو جسے کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ وہ بہت غصے میں بول رہے تھے، جس پر چاچی ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگیں، جبکہ گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سر جھکائے آنسو پینے میں مصروف تھی۔ وہ کھانا کھانے کے لیے کچن میں آیا تو یہاں راحیل کو سحر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پایا۔ وہ اس سے معذرت کر رہا تھا، اس نے یوں اچانک کچن میں جانا مناسب نہ سمجھا، وہیں رک کر راحیل کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت اگر اسے بہت زیادہ بھوک نہ لگی ہوتی تو یقیناً وہ وہیں سے پلٹ جاتا، لیکن اس وقت اسے بہت بھوک لگی تھی اور وہ کچھ کھانے کے لیے آیا تھا۔ یار سحر، آئی ایم ریئلی سوری یار، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے بہت بری حرکت کی ہے شام میں، لیکن میں کیا کرتا یار، تمہیں پتہ ہے بابا غصہ ہوتے ہیں تو آگے پیچھے نہیں دیکھتے، اور میں سچ میں بابا کا کام بھول گیا تھا، اور تم نہیں جانتی کہ بابا میری کتنی بے عزتی کر دیتے۔ تمہارے تو تھوڑے میں جان چھوٹ گئی، لیکن میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس کا ہاتھ تھامے اچانک سے کہنے لگا تو سحر گھبرا گئی۔ جی میں سمجھ گئی راحیل، کوئی بات نہیں، اب تو بات ختم ہو گئی، لیکن آپ کو آئندہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں، اور یقیناً وہ مہمان انکل کے لیے بہت خاص ہوئے ہوں گے، تبھی تو وہ آپ کو بار بار کہہ رہے تھے۔ آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو کیا ہے، آپ کو انکل کو سوری بول لینا چاہیے، کیونکہ جو بھی ہے ان کو برا تو لگا ہے نا؟ نہ جانے ان کے دوست نے کیسے سب کچھ مینیج کیا ہوگا، وہ تو آپ کے بھروسے پر تھے۔ وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتے ہوئے آہستہ سے غیر محسوس انداز میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ بھی نکال چکی تھی۔ سحر، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سب کچھ بابا کو بہت برا لگا ہے اور مجھے ان سے معذرت بھی کرنی چاہیے۔ سوری تو بول دیتا، لیکن اب تم کہہ چکی ہو کہ تم مجھے بھول گئی تھی بتانا، تو مجھے بار بار اس بات کو شروع کر کے بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ اچھا ہے کہ بابا اس بات کو بھول جائیں اور ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے اس کا ایک الگ حل بتایا تھا، جس پر سحر بنا کچھ بولے کہے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، اگر کسی کو پتہ چل گیا میں یہاں تمہارے ساتھ کچن میں ہوں تو پورے گھر میں بات پھیل جائے گی، تم اپنا کام کرو اور اس بات کو یہیں پر بھول جاؤ۔ میں تم سے سوری بولنے کے لیے آیا تھا، میری وجہ سے تمہیں بابا کی ڈانٹ کھانی پڑی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سحر مسکرا دی اور وہ خاموشی سے کچن سے باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ اس نے زاور کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ اسے اس وقت سہروش پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی یہ، یا تو اسے ضرورت سے زیادہ اچھا بننے کا شوق تھا، یا پھر وہ حد سے زیادہ بیوقوف تھی۔ وہ لڑکیوں کی بزدلی کو معصومیت کا نام دینے والوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے لڑکی، تم پر الزام لگائے جا رہا تھا اور تم نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ انسان کے اندر اپنے حق میں بولنے کی ہمت تو ہونی چاہیے، کوئی بھی تم پر کوئی بھی الزام لگا کر نکل جاتا ہے۔
اور تم وہ الزام اپنے سر پر لے لیتی ہو، یہ کوئی تمہاری بہادری نہیں ہے۔ بے وقوف لڑکی، وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے بولا تھا، جبکہ اسے دیکھتے ہی وہ دوبارہ اپنے کام کرنے لگی تھی۔ جو بات ختم ہو چکی ہے وہ آپ کرنے کے لیے کیوں آ گئے؟ میں سچ میں بھول گئی تھی انہیں بتانا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ کہنے لگی، بے وقوف نہیں ہوں، اگر تمہیں یاد ہو تو تم سیڑھیوں پر مجھ سے ملی تھی اور تم نے ہی مجھے بتایا تھا کہ راحیل جاگ رہا ہے، اور تم اسے بتا کر آئی ہو کہ وہ ایئرپورٹ جانے والا ہے۔ اس نے اسے یاد کروایا تو سہروش نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اگر میں ایسا نہیں کہتی تو انکل انہیں بہت زیادہ ڈانٹ دیتے اور پھر اچھا تھوڑی نہ لگتا تھا۔ اس طرح وہ نارمل انداز میں بولی تھی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا سامنے سلپ پر رکھی ہوئی 10 سے 12 چینی کی پلیٹوں کو اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ لمحے میں زمین پر ٹوٹنے والی پلیٹس ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر سہروش کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ ماما اور چاچی تیزی سے بھاگتے ہوئے کچن کی طرف آئے تھے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولے اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ میں نے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اپنا الزام مجھ پر کیوں لگا رہی ہو؟ تم نے کیا ہے؟ اتنی قیمتی پلیٹ توڑ دی۔ میرے خیال میں یہ ماما کا فیوریٹ سیٹ تھا۔ تمہیں تو کسی چیز کا سلیقہ نہیں ہے، دن رات تم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی تم مام کا فیوریٹ جگ سیٹ توڑ دیتی ہو، کبھی تم زباریہ کو زبردستی لے کر بازاروں میں گھومنے نکل جاتی ہو، کبھی تمہیں راحیل کو کچھ یاد دلانے کی یاد نہیں رہتی، اور پھر یہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ ویسے آئی ایم سو سوری چاچی، لیکن آپ کی بہو مجھے اس دنیا کی مخلوق نہیں لگتی۔ انسان سے غلطیاں بھی ایک لمٹ میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی تو غلطی کی اگر لسٹ بنائی جائے نا، 100 پیجز ختم ہو جائیں گے۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا، جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے زمین پر پڑے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ سحر بیٹا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ سیٹ کیسے ٹوٹ گیا؟ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ روٹیاں بنانے لگی تو اس نے خود زبردستی انہیں یہاں سے بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کے گھٹنوں میں کافی دنوں سے شدید درد رہنے لگا تھا، اور زباریہ بیگم کسی کام کو ہاتھ لگائے ایسا تو ناممکن تھا، اس لیے اس نے ہی ان کی مدد کے خاطر انہیں کہا تھا کہ وہ روٹیاں بنا دے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانا لگانے والی تھی کہ راحیل اس سے معافی مانگنے کے لیے یہاں آ گیا، اور راحیل کے جانے کے بعد زاور نے اسے ذلیل کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ کیسے مزے سے ساری پلیٹس توڑ کر اس نے الزام اس کے سر پر دھر دیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن کچھ کہہ نہیں پائی، جبکہ وہ بڑے مزے سے اس کے سامنے کھڑا مسکرائی جا رہا تھا۔ یقیناً اس نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی تھی، لیکن بھلا اس کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی؟ وہ تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ زاور پہلے آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ بہت شوق ہے نا سب کو بچانے کا، اب مجھے بھی بچاؤ۔ اب جوان جہان لڑکا تمہارے سامنے ڈانٹ کھاتا اچھا تھوڑی نہ لگے گا۔ وہ ایک آنکھ دباتا شرارت سے مسکراتے کچن سے نکل گیا تھا، اور اب وہ تھی اور پھپھو تھی۔ وہ اپنا ہاتھ صاف کر کے ان دونوں کو رخصت کرتے ہوئے واپس اندر آیا تو اسے کچن سے مہکتی خوشبو آئی تھی۔ وہ اوپر جانے کے بجائے کچن کی طرف آیا اور گرما گرم ناشتہ اس کا منتظر تھا۔ وہ آرام سے کرسی کھینچتے ہوئے ناشتہ، پراٹھا اور آملیٹ اٹھانے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ ناشتہ اس نے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اگر اپنے لیے بنایا تھا تو کھا لیتی، اس کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ آرام سے پلیٹ اپنی طرف کرتا گرما گرم پراٹھا اور آملیٹ کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ کیا بات ہے تاہوں، ماما تو کھانا بھی اچھا بناتی ہیں، اس نے اپریشیٹ کیا تھا۔ آرام سے ناشتہ کرتے ہوئے اسے ساتھ چائے کی طلب محسوس ہوئی تو اس نے ایک نظر چائے کے برتنوں کی طرف دیکھا تھا، جو کہ صفائی سے دھلے ہوئے ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن کی دلہن سے کام کرواتے ہوئے اسے عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن اس نے اب تک اپنے لیے ناشتہ بنا کر کھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ زیادہ تر ناشتہ یا کھانا وغیرہ باہر ہی کر رہا تھا، لیکن اب اگر بیوی آ ہی گئی تھی، وہ خود نئی نویلی دلہن والے نخرے کرنے کے بجائے گھر کو سنبھال رہی تھی، تو پھر اس کے لیے ایک کپ چائے تو بنا ہی سکتی تھی۔ کنزیش، اس نے وہیں بیٹھے آواز دی تھی۔ اب گھر اتنا بڑا تو ہرگز نہ تھا کہ اس کی آواز اوپر تک نہ پہنچتی۔ کنزیش آرام سے بیڈ پر لٹائے تاہو سے اس کے باپ کی شکایت کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ تاہو کے بابا مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کہیں اب میری شامت تو نہیں آ گئی؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، جو خود بھی اپنا ٹوائے
ہاتھ میں پکڑے سیر میں انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اسے وہ کچن میں کھانا کھاتے نظر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا جلالی روپ دیکھنے کے بعد اب اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ابھی تک غصے میں ہوا تو اس آدمی کا غصہ اس پر نکال دے گا، کہیں وہ اس سے یہ نہ پوچھے کہ اس نے اسے ناشتہ کیوں دیا۔ اب وہ تھوڑی نہ جانتی تھی کہ وہ کوئی بدمعاش ہوگا، اسے تو یہی لگ رہا تھا پولیس والے کے ساتھ آیا ہے تو پولیس والا ہوگا، لیکن بنا یونیفارم کے اس نے گھبراتے ہوئے آخرکار کچن کے دروازے پر قدم رکھ دیا تھا۔ جب اسے اس کی آواز سنائی دی، اس بندر کو کندھے سے اتار بھی دیا کرو، ہر وقت اٹھا کر رکھو گی تو اسے عادت ہو جائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ بندر نہیں ہے، میرا بچہ ہے۔ اس کی ممتا تڑپ کر جاگی تھی۔ ہاں ہاں، وہی تمہارا بچہ جو ہر وقت تمہارے کندھے کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ کیوں اسے بری عادت لگا رہی ہو؟ کوئی کام نہیں کرنے دے گا۔ خیر ایک کپ چائے بنا دو، ناشتہ بنا ہی دیا ہے۔ تو وہ اپنی بات ختم کرتا اسے یہاں بلانے کا مقصد بتانے لگا، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے اس کے لیے چائے کا پانی نکالنے لگی، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ آرام سے اس کے کندھے پر سر رکھے وہ نہ تو رو رہا تھا اور نہ ہی کسی کو تنگ کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے اپنے بیٹے پر ترس سا آیا تھا۔ ایک طرف اس کی سگی ماں تھی جو اس کو پیدا کرتے ہی اسے اپنے پیر کی زنجیر کہہ کر چھوڑ گئی تھی، اور دوسری طرف یہ اس کی سوتیلی ماں جو اسے اپنی باہوں سے اتارنے کو ہی تیار نہ تھی۔ وہ سگی اور سوتیلی کا فرق کہاں جانتا تھا، اسے تو اس کی ماں چاہیے تھی جو اسے مل چکی تھی۔ اس کے لیے چائے کا کپ رکھتے ہوئے وہ واپس اوپر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تم نے ناشتہ کیا؟ اس کی آواز پر رک کر اس نے پیچھے دیکھا اور مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جی میں ناشتہ کر چکی ہوں، میں نے اور تاہو نے ایک ساتھ ناشتہ کیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اس کا یوں پوچھنا کنزش کے دل میں ہلچل سی پیدا کر گیا، جبکہ وہ وہاں سے سر ہلا کر ایک بار پھر سے اپنے چائے کے کپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ اس کی سوچیں بہت دور تک جا رہی تھیں۔ چائے کا کپ ختم کرتے باہر آیا تھا۔ اس کا ارادہ اب تھوڑی ہی دیر میں اپنے آفس کے لیے نکلنے کا تھا جب ملازمہ دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم صاحب جی، یہ صحن کس نے صاف کیا؟ آپ نے؟ ملازمہ بدل تو نہیں دی؟ میں کتنا اچھا کام کرتی ہوں، پھر بھی آپ اپنے گھر کا کام کسی اور سے کروا رہے ہیں۔ آپ کے کاموں کے لیے میں اتنی جلدی آتی ہوں۔ اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، صحن کو صاف دیکھ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، اتنی اچھی نوکری وہ ہاتھ سے جانے تو ہرگز نہیں دینا چاہتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ نہیں ملازمہ نہیں بدلی، پتہ نہیں کس نے صاف کیا۔ اس کا خود ابھی اپنے صحن کی طرف دھیان گیا تھا، اور صحن کے ساتھ ہی اس نے اندر ہال کی طرف دیکھا تھا جو کہ بالکل صاف ستھرا تھا، یہاں تک کہ اوپر چڑھنے والی سیڑھیاں بھی بالکل صاف شفاف کر دی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ دونوں کمرے بھی صاف ستھرے تھے جہاں سے وہ ابھی اپنا کچھ سامان لے کر آیا تھا، یعنی کہ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے صفائی کا کام سر انجام دے چکی تھی۔ تو پھر یہ صفائیاں کیا آپ نے خود کی ہیں؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ تم میرا دماغ مت کھاؤ، اوپر جاؤ میڈم سے پوچھو کیا کام کرنا ہے۔ اسے صفائی دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تو ملازمہ نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یا ظائشہ میڈم واپس آ گئی؟ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ ان کی یہ ناراضگی زیادہ دن تک نہیں چلنے والی۔ اگر واپس آنا ہی تھا تو بچے کو تو ساتھ لے جاتی، بیچارہ کتنا خوار ہوا، اپنے معصوم بچے کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے۔ آپ کو بھی کتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صاحب جی ویسے ماننا پڑے گا آپ دونوں کی لڑائی زیادہ دیر تک نہیں چلتی، لیکن یہ لڑائی 3 مہینے سے اوپر تک کا وقت لے گئی۔ میں ذرا بی بی جی کو سلام کر کے آتی ہوں۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جبکہ وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا کہ کتنے مزے سے اس کی پرسنل لائف پر کمنٹ پاس کر رہی تھی۔ ظائشہ نے کبھی اس کی اور اپنی زندگی کو پرسنل ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ یہ عورت تقریباً 1 سال سے ان کے گھر پر کام کر رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی ملازمہ آئی اور کئی گئیں، ظائشہ نے تو کبھی کسی کام کو ہاتھ لگانے کی زحمت ہی نہ کی تھی، اور اس نے بھی کبھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ گھر پر کتنا دھیان دیتی ہے۔ لیکن آج اسے یہ جان کر افسوس ہوا تھا کہ اس کی زندگی نوکروں کے بھی سامنے تھی، وہ ابھی وہیں پر
ہی موجود تھا جب ملازمہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کے یوں نیچے آنے پر بس اسے دیکھتے ہی رہا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اس سے کوئی بھی سوال کرنے کا، لیکن وہ خود ہی رک کر اسے بتانے لگی، ارے صاحب یہ کس کو اٹھا لائے ہو؟ یہ تو کہتی ہے کہ وہ کام خود کر لے گی، گھر میں کوئی کام ہوتا ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اور میرے کاموں میں اتنے کیڑے نکال رہی تھی کہ یہاں سے ٹھیک سے کام نہیں کرتی، وہاں سے ٹھیک کام نہیں کرتی۔ اگر یہی سب کچھ کروانا تھا تو مجھے نوکری پر رکھا ہی کیوں تھا؟ ارے میں 1 سال سے آپ کے گھر پر کام کر رہی ہوں، اور اب مجھے کیا سننے کو مل رہا ہے کہ میں ٹھیک سے کام نہیں کرتی؟ پورے محلے میں پوچھ لیں صاحب جی، مجھ سے زیادہ اچھا کوئی ملازمہ کام نہیں کرتی آپ کو یہاں پورے علاقے میں۔ لیکن خیر آپ کی بیوی کی مرضی، جیسا وہ چاہے، اگر ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لاؤ آپ میرے 26 دن کا حساب کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس انداز سے کہنے لگی جیسے یقیناً وہ اسے جانے سے روک دے گا، لیکن وہ بنا کچھ بولے اپنا والیٹ نکالتا، اس کا حساب پورا کرتا، اسے چلتا کر چکا تھا۔ وہ بھی منہ بناتے ہوئے نہ جانے کیا کیا بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تم نے ملازمہ کو فارغ کر دیا، اب گھر کے کام کون کرے گا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جو بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی اپنے تاحو کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ کون سا گھر کا کام کرنے کو کام ہوتا ہی کتنا ہے جو ہمیں ملازمہ رکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ اور ٹھیک ہے صفائی بھی نہیں کرتی تھی، اچھا ہی ہوا نہ ہم نے اس کو نکال دیا۔ اور تائی امی کہتی ہیں کہ باہر کے عورتوں کو گھر میں کام پر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ باہر باتیں بناتے ہیں اور تو اور آپ کے پرسنل میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ عورت ایک انسان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہر گھر میں بتاتی ہے۔ تائی امی کو ان چیزوں سے بے حد غصہ آتا ہے۔ انہیں بالکل پسند نہیں ہے کہ گھر میں عورت ہوتے ہوئے کوئی باہر کی عورت کام کرے۔ ہمارے گھر میں بھی نہ صرف شاکرہ ہی کام کرتی ہے جو صرف ہمارے گھر میں کام کرتی ہے اور رہتی بھی وہیں ہے، اور وہ بھی صرف مدد کی حد تک، کیونکہ تائی امی کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر تائی امی کو پتہ چل گیا نا کہ میں اپنے گھر کے کام خود کرنے کے بجائے ملازمہ سے کرواتی ہوں تو وہ مجھ سے اتنی زیادہ خفا ہو جائیں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، ٹھیک ہے جو مرضی کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم مجھے بس تابان کا بتا دو یہ تمہارے پاس رہے گا یا اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اگر میں اسے چھوڑ کر گیا تو یقیناً یہ پیچھے روئے گا اور شاید تم اسے سنبھال نہ پاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور وہ اس بات پر کھللا کر ہنستی تھی، میرے پاس تو نہیں، البتہ یہ آپ کے پاس روئے گا۔ کیا صبح والی بات یاد نہیں آپ کو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے سیڑھیوں پر ہونے والا واقعہ یاد کروانے لگی، جس پر اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے کندھے اچکا گیا۔ ٹھیک ہے تو پھر سنبھال لینا۔ وہ بس اتنا کہہ کر ڈریسنگ ٹیبل سے سامان اٹھاتے اسے خداحافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ تاحو کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہلا کر اسے بائے بائے کرنے میں مصروف تھی۔ تاحو کے بابا گئے، اب تاحو اور تاحو کی ماما مزے کریں گی۔ ابھی وہ پہلی ہی سیڑھی پر تھا کہ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ اس کے لبوں پر کھلنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی جب آخری سیڑھی پر رک کر اس نے اسے آواز دی تھی کہ آ کر دروازہ بند کر لو۔ ہیلو سروش، کیسی ہو تم یار؟ میں کل شام کو ہی تم سے معافی مانگنے آنے والا تھا۔ میں کل کی اپنی حرکت کی وجہ سے تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں کل شام کو تم سے معافی مانگنے آنے والا تھا۔ میں کل کی اپنی حرکت کی وجہ سے تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت غلط کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر اس کے سامنے آ کر کہنے لگا، جو اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھنے والی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں اس کی استری شدہ شرٹ تھی۔ آپ نے وہ غلطی سے نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ میری بے عزتی ہو۔ آپ نے ایسا کیوں کیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ اس طرح جان بوجھ کر غلطی کر کے الزام میرے سر پر ڈال دیں گے، کتنی غلط بات ہے۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے پھپھو کو کتنا برا لگا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اسے احساس دلانے لگی۔ تمہاری پھپھو کو کتنا برا لگا ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں کافی برا لگا ہے، اسی لیے تو سیدھے منہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ لیکن جو بھی ہے میں نے غلطی کی ہے تو اس کی معافی مانگ رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک بات ہے تمہاری پھپھو کی، تو اس گھر میں برتنوں کی کمی نہیں ہے جو انہیں برا لگے گا، اسی لیے دوسروں کے بارے میں بعد میں سوچنا، پہلے اپنے بارے میں سوچو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں سوچنا بلکہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن پھر بھی جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ان سب کی غلطیوں پر کسی نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ کو میرے پرسنل میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ وہ سخت مگر کم آواز میں بولی،
وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ مطلب منہ میں زبان تھی، وہ صرف استعمال نہیں کرتی تھی، میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ کل وہ پریشانی میں بس ایسا کہہ گئے تھے، ورنہ وہ انکل کے سامنے ایسا کبھی بھی نہیں کہتے۔ اس نے پورے یقین سے کہا تھا، تم اسے جانتی ہی کتنا ہو۔ بچپن میں وہ اپنی غلطیوں کا الزام میرے سر پر لگا دیتا تھا، اور اب دیکھو ایسا ہی کرتا ہے۔ ہاں لیکن اب اس کے سامنے میں نہیں، تم آ گئی ہو، کیونکہ مجھے میرے حق میں بولنا آتا ہے، اور اسے کوئی گونگی چاہیے تمہاری طرح۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جس دن تم اپنے حق میں بولنا سیکھ جاؤ گی، تم بھی ان سب چیزوں سے بچ جاؤ گی۔ اور ایک اور بات، اور تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو جو ہر وقت کسی نہ کسی کے کام کرتی رہتی ہو۔ صبح صرف وہی کیا کرو جو تمہارے حصے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں کام کرنا پسند ہوگا، لیکن زویا اور زباریہ سے کہو بہتر ہے کہ وہی کریں۔ اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے اس نے زویا کو پریس کرنے کے لیے دی تھی۔ اس کی ماں کو پسند نہیں تھا کہ ان کے گھر کے مردوں کے کپڑے کوئی باہر کی آئی ملازمت دھوئے یا استری کرے، بلکہ اپنے گھر کے مردوں کے باقی کام بھی وہ کسی ملازمہ سے نہیں کرواتی تھیں۔ زویا میری بہن ہے، لیکن اس کی حرکت مجھے بہت بری لگی، اور زباریہ کا الزام تم نے اپنے سر پر لے لیا، جبکہ راحل کو تم نے بتایا بھی نہیں بھی تھا کہ اسے ایئرپورٹ جانا ہے، لیکن چاچو کے سامنے جا کر وہ مکر گیا، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے سامنے تمہارا ساتھ نہیں دے سکا، وہ تمہارا کیا خیال رکھے گا؟ اور اس حساب سے جو کام زویا کے ذمہ تھا وہ اسی کو کرنا چاہیے تھا، اور اسے ہرگز پسند نہیں تھا کہ وہ اس کا کام اس کی ماں بہنوں کے علاوہ کوئی تیسری عورت کرے۔ اگر کوئی تیسرا انٹرسٹ دکھاتا بھی وہ تو بھی یہ حق وہ صرف زوبی کو ہی دیتا تھا، جو اس کی منگیتر تھی اور ہونے والی بیوی بھی۔ زویا کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے یہ پریس کر دی، اسے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ جی نہیں محترمہ، وہ کالج جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، بلکہ اپنے کمرے میں بیٹھی آرام سے ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ آج وہ اس کا کالج جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہر کام کو اپنی ذمہ داری مت لیا کرو، یہ دنیا بڑی مطلبی ہے۔ وہ شرٹ لیتے ہوئے بولا، میں کسی چیز کو اپنی ذمہ نہیں لیتی، اور جہاں تک بات زویا کی ہے تو وہ میری چھوٹی بہن ہے، زوبی میری کزن دوست ہے، اور راحل میرے ہونے والے شوہر۔ اگر میں ان کو مصیبت سے نکالنے کی وجہ بنتی ہوں تو مجھے اس میں کچھ بھی غلط محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اب بھی اپنی باتوں پر قائم تھی، یعنی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر ایسا تھا تو پھر وہ بھی اس کے دوستوں کے لسٹ میں شامل ہو کر اپنی کی ساری غلطیاں اس کے سر ڈال دینا چاہتا تھا۔ فری میں بچت ہو رہی تھی۔ اچھی باتیں لگی رہو، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے ان لوگوں سے انتہا کی چڑ ہے جو اپنے حق میں بول نہیں سکتے، اور اکثر میں نہ غلطی سے ان کی طرف کچھ برا بھی کر دیتا ہوں۔ تو اگر تم میری بیٹنگ لسٹ میں آ گئی نا، تم مائنڈ مت کرنا، آخر میں تمہارا ہونے والا دیور ہوں، تو کچھ حق تو میرا بھی بنتا ہے بھابھی صاحبہ کو تنگ کرنے کا۔ وہ مسکرا کر کہتا سیڑھیاں اتر چکا تھا، جبکہ سحر کو اس کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کا 2-3 بار دل چاہا کہ وہ گھر پر فون کر کے تاوان کی خیریت پوچھے، ہو سکتا ہے اپنی چھوٹی ماما سے وقتی اٹیچمنٹ ختم کر کے اسے اپنے باپ کا خیال آ ہی جائے۔ 3 ماہ سے وہ اس سے ایک پل کو بھی غافل نہ ہوا تھا، تو ایسے میں یوں اچانک اس کے حوالے سے بے فکر ہو جانا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اس کا لاڈلا اسے مس کر رہا تھا یا نہیں، لیکن کیونکہ تاہوں کے بابا اسے بہت زیادہ مس کر رہے تھے، تابان کو اپنے ساتھ نہ پا کر اپنے اندر ایک کمی سی محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہاں کام کرنے والے آفیسرز بھی آج تابان کی کمی کو محسوس کر چکے تھے۔ 2 سے 3 آفیسرز نے تو پوچھا بھی تھا کہ آج آپ کا بیٹا کہاں ہے، تو اس نے کہہ دیا تھا کہ آج وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ اور جب فاروقی صاحب آئے تو سب نے ہی انہیں بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی تھی، جس پر انہوں نے اس سے ولیمے کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ ولیمے کی پارٹی اس نے آج سے 1 ہفتے کے بعد رکھی تھی۔ اس کا ارادہ کنزش کو تھوڑا وقت دینے کا تھا تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی کو سمجھ جائے اور اس کے ساتھ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے، لیکن ایک ہی دن میں وہ اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی بالکل مختلف طبیعت رکھتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ صرف اسے دکھانے کے لیے کر رہی ہے یا وہ سچ میں ہی ایک اچھی لڑکی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، اپنے گھر میں کنزش کے وجود سے اسے ایک خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا گھر کتنے مہینوں سے ویران پڑا تھا، جو آج کنزش کے وجود سے ایک بار پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ اس نے اس گھر میں ہمیشہ زائشہ کو ہی تصور کیا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ کبھی نہ کبھی زائشہ کو عقل آ جائے گی
اور وہ اس کے ساتھ ایک نارملی زندگی گزارنے کی خواہش کرے گی، لیکن ایسا کبھی بھی نہ ہو سکا۔ عائشہ کی خواہشات بہت بڑی تھی اور وہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی نظروں میں سرخرو رہنا تھا۔ اس کی ماں کی بہت ساری خواہشیں، پھر اپنا گھر بنانا چاہتی تھی، اپنے شوہر بچے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، اپنے گھر کو سنوارنا سجانا چاہتی تھی اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہی نہیں تھا تو اپنی خواہش کو کس طرح پوری کرتی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ ساری خواہشیں اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا تم کبھی کسی عورت کو دھوکہ مت دینا، کبھی کسی عورت کے ساتھ فریب مت کرنا، تم اپنا گھر بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس نے عائشہ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی، وہ اسے ایک مکمل خوبصورت خوشحال زندگی دینا چاہتا تھا۔ اس نے عائشہ کی نہ جانے کتنی باتیں نظر انداز کر کے اپنی زندگی مشکل کر لی تھی، لیکن اس کو ایک آسان زندگی دینے کی کوشش اس نے کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن عائشہ اسے سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس نے یہ گھر عائشہ کے لیے ہی بنوایا تھا، وہ اس کے ساتھ وہاں جینا چاہتا تھا، وہ ایک مکمل خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ۔ لیکن عائشہ نے اس کی محنت سے پائی پائی جوڑ کر بنائے اس گھر کو ڈبے کا نام دے کر اس کے جذبات کی توہین کی تھی۔ اس کا بچہ اس کے پیروں کی زنجیر تھا اور اس کا گھر اس کے لیے ایک قید خانہ تھا۔ اس کی نوکری اس کی جان کا وبال تھی۔ وہ جب اس کی باتوں کو سوچتا، وہ اپنی ماں کی خواہشات کو دیکھتے صبر کر جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس کا گھر ٹوٹا تو اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، اور وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی لیکن نہیں بسا پائی۔ اس نے کہا تھا تم ایک عورت کو بسانا، اسے خوش رکھنا، لیکن اس کی ہر کوشش عائشہ کے سامنے ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی لیکن اب جیسے اس کی زندگی ہی بدل گئی تھی، وہ ساری امیدیں جو عائشہ سے لگائے ہوئی تھی آج سے سب کچھ بدل کر اس کے سامنے زندگی ایک نیا روپ اختیار کر چکی تھی۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات تھی جب ابرار نے اسے آ کر بتایا تھا کہ کنزش اپنے کزن کے ساتھ آدھی رات کمرے میں پکڑی گئی ہے۔ تب اسے یہ باتیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر اور پھر اس کی عمر کو مد نظر رکھ کر اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید اسے بہکانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اس عمر میں لڑکیاں اکثر ایسی غلطیاں کر دیتی ہیں جس کے لیے وہ ساری زندگی پچھتاتی، لیکن اس کی غلطی کو ساری زندگی کا تانا نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کنزش کی اس غلطی کو نظر انداز کر دے گا۔ اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی تھی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اسے ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ ایک بچہ بھی تحفے میں مل رہا تھا، اور پھر آج تو اس کی یہ سوچ بدل گئی تھی۔ کنزش نے عائشہ کی جگہ سنبھال لی تھی۔ وہ خود بھی کنفیوز ہو گیا تھا اپنے گھر کو یوں دیکھ کر، اپنا ناشتہ ٹیبل پر دیکھ کر، گھر آئے مہمانوں کی خاطر تواضع دیکھ کر۔ اس نے آج بہت کچھ نوٹ کیا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اس کے گھر میں عورت کا جیتا جاگتا وجود ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ صرف عائشہ سے امید ہی کر سکتا تھا وہ اپنے گھر پر اپنے بچے پر دھیان دے۔ اس کے کپڑے استری کرنا یا اس کے لیے ناشتہ بنانا اس نے کبھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ یہ سارے کام ملازمہ پر چھوڑ چکی تھی۔ اتنے چھوٹے سے گھر میں ایک ملازمہ کا آ کر کام کرنا اسے خود بھی بہت عجیب لگتا، لیکن اس نے عائشہ کے خاطر کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ ملازموں کو گھر میں رکھنے کے بالکل بھی حق میں نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ان کے گھر میں ہونے والی کوئی بھی بات ہر گھر میں نشر ہو چکی ہوگی، لیکن عائشہ اس بات کو نہیں سمجھتی تھی، اور کنزش پہلے ہی دن اس بات کو سمجھ گئی تھی۔ ہر چیز اسے کنزش کی سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔ وہ تو اسے ہر حال میں عائشہ سے بہتر ہی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ تاہو بیبی، یہاں تو کارٹون کا کوئی چینل ہی نہیں ہے، صرف نیوز کے چینل ہیں جو کہ نہ تو میں دیکھوں گی اور نہ ہی آپ، ہے نا؟ وہ اسے گود میں بٹھائے خود پوری طرح اس پر جھکے ہوئے استعمال کر رہی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہو۔ کتنے بورنگ ہیں تاہو کے بابا، نیوز بھی کوئی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے تاہو سے حامی لینا چاہی، جس پر وہ منہ میں ننھا سا ہاتھ ڈالتا ہے۔ ایک بار پھر سے اپنا اہم ترین کام ترک کرے اسے دیکھنے لگا۔ چلو کارٹون تو ہے ہی نہیں، پھر چل کر کھیلتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اٹھاتے ہوئے اوپر چڑھنے لگی تھی کہ اچانک نیچے فون بجنے لگا۔ گھر میں لینڈ لائن کون لگواتا ہے، وہ بھی اس دور میں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے نیچے آئی اور فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم جی، کہیں کون بات کر رہا ہے؟ وہ فون کان سے لگائے سوال کرنے لگی۔ تاہو کے بابا بات کر رہے ہیں۔ کیا تاہو کی ماما سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لیے بولا، تو دوسری طرف کنزش کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ کچھ کہتا بھی نہیں تھا اور اس کے دل کے تار چھیڑ دیتا تھا۔ کل سے ہی اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی تھی۔
نہ جانے کیوں وہ شخص اچانک ہی اس کے ارد گرد ہر طرف چھا گیا تھا۔ جی بولے، میں ہی بات کر رہی ہوں، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ تابان کیسا ہے؟ اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ رویا تو نہیں؟ میرے آنے کے بعد اس کے سوال پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تاہو بیبی، بابا سے بات کرو گے؟ نہیں، وہ آپ سے بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ آپ کو بالکل بھی یاد نہیں کر رہا، اور رونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ماما کے ساتھ ہے اور مجھے تنگ بالکل بھی نہیں کرتا۔ وہ اس کو تفصیل سے جواب دیتے ہوئے بولی۔ اچھی بات ہے، پھر لگے رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آج کا دن اس کے لیے بے حد خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ وہ اتنا پرسکون شاید ہی تابان کی پیدائش کے بعد کبھی ہوا تھا۔ تاہو میرا بچہ، میں بابا کو بائے بائے بول رہی ہوں۔ ارے بابا، رکھ رہی ہوں فون۔ اسے تار کھینچتے دیکھ وہ اس سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ پتہ نہیں ننھے سے ہاتھ بار بار اس کے بالوں میں کیسے الجھ جاتے تھے، جیسے اب وہ تار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ وہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے ٹی وی میں نہ کارٹون کا کوئی چینل نہیں آتا، تو آپ جب آئیں گے تو پلیز ہمیں کارٹون والے چینل کھول دیں، ہم بور ہوتے ہیں گھر پہ۔ میرا بیٹا نہیں چاہتا کہ میں کسی اور سے بات کروں، تو میری طرف سے بائے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ تو تم خود ہی کھول لو، کہ اتنا مشکل تھوڑی ہے۔ ٹیوننگ کرو اور جو کارٹون کا چینل سامنے آتا ہے تم لگا کر دیکھ لو۔ مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، میں صرف نیوز دیکھتا ہوں۔ وہ اس کا اتنا بڑا مسئلہ حل کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ یہ نہ کہ ہو کہ آپ کا کوئی نیوز والا چینل بند ہو جائے، آپ خود آ کر کھول دیجیے گا۔ اور ویسے بھی مجھے کھولنا نہیں آتا۔ اس نے انکار کرتے ہوئے انکار کی وجہ بتائی تھی، اور اس کی اس بات پر اس کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی تھی، جب اچانک ہی اس کے آفس میں ایک آدمی داخل ہوا فل یونیفارم میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نفرت ابھرنے لگی۔ پل میں اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر داور کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ داور پہلا اور آخری شخص تھا جس کا چہرہ تھا اور آج کی تاریخ میں زاور نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم جناب، یہ ہیں وہ نئے آفیسر جو آج سے ڈیوٹی جوائن کرنے والے تھے، آپ کے انڈر کام کریں گے سر نے انہی کا ذکر کیا تھا۔ اس کیس کے سلسلے میں انہیں اسپیشلی مشرقی علاقے سے ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اندر داخل ہوتے دوسرے آفیسر نے اسے تفصیل بتائی تھی، جبکہ وہ داور کا چہرہ دیکھنے کے بعد زاور کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کنفیوز تھا، اپنی جگہ اپنی بات ختم کر گیا۔ سر، یہ وہ ان کا چہرہ، آپ کے چہرے، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ داور نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم ہمارے چہرے کا معائنہ بعد میں کر لینا، پہلے انہیں کام سمجھاؤ۔ کسی طرح کی غلطی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات آفیسر، آپ یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کا سارا دھیان کام پر ہی رہے۔ میں کسی طرح کی فضول ایکٹیویٹی میں آپ کو شامل نہ دیکھوں، اور نہ ہی مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے انڈر کام کرنے والے ہر آفیسر کو ایکٹیو چاہتا ہوں۔ جو میرے انڈر کام کرتے ہیں انہیں میری ہر بات ماننی پڑتی ہے اور میرا انداز بھی اپنانا پڑتا ہے۔ یہ اصول آپ پر بھی لاگو ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پروفیشنل انداز میں بولا تھا، جبکہ آفیسر اب بھی حیرانگی سے ان دونوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا قد کاٹ ایک دم برابر تھا، ان کے چہرے میں فرق کرنا بھی کافی حد تک آسان تھا۔ زاور کے چہرے پر گھنی مونچھوں کے ساتھ کلین شیپ تھی، تو داور کے چہرے پر گھنی مونچھوں کے ساتھ ہلکی داڑھی۔ ایک کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا تو دوسری کی آنکھوں کا رنگ براؤن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان دونوں کے چہروں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش میں مگن ہو چکا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں آپ کے انڈر کام کر رہا ہوں سر، لیکن میں کسی کے اصولوں پر نہیں چلتا۔ میرا اپنا انداز ہے کام کرنے کا۔ اگر آپ کو میرے کام میں کوئی غلطی نظر آئے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن آپ مجھ پر اپنے بنائے اصول لاگو نہیں کر سکتے۔ میں نے قانون کی کتابیں پڑھی ہیں اور میں نے اصول بھی قانون کے ہی اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں لیے وہ بولا، اور اس کے انداز میں بلا کا احترام تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی، لیکن داور تو شاید اپنی آنکھوں پر بھی ایک کنٹرول رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اس کی مرضی کے خلاف کسی سے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، جبکہ وہ آفیسر ابھی تک ان دونوں کے مابین موجود تعلق کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو ان دونوں کی مشابہت کو اتفاق کا نام دینا چاہتا تھا۔ اس بات سے تو وہ بے خبر ہی تھا کہ ان دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون تھا، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کا رشتہ نبھا رہے تھے۔ وہ آفیسر اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ ہاں تو میاں، اب بتاؤ کہ میرا آفس کہاں ہے؟ ایسا کرو، چائے کا آرڈر دے دو اور چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی منگواؤ۔ میں ناشتہ کر کے نہیں آیا اور بھوک کے معاملے میں بہت برا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ آتے دیکھ کر کہنے لگا، سر آپ کا آفس نہیں بلکہ ٹیبل ہے، آپ
آج سے اس پر بیٹھا کریں گے، تب تک جب تک آپ یہاں اس آفس میں کسی طرح کی کارکردگی نہیں دکھاتے تب تک آپ کو آفس مہیا نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے بول رہا تھا۔ اس نے گھور کر اپنے ساتھ آتے آفیسر کو دیکھا تھا، لیکن اگنور کرتا اپنے ٹیبل کی طرف آ گیا۔ یقیناً یہ حکم بھی اس کے سر نے ہی جاری کیا ہوگا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تب داور کی پوسٹنگ کسی اور علاقے میں ہوئی تھی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا سینئر بن کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا تو وہ کبھی اپنی پوسٹنگ اس شہر میں نہیں ہونے دیتا۔ چلو ٹھیک ہے یار، یہیں بیٹھ جاتا ہوں، تو منگواؤ میرے لیے کچھ، بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا، اس سے کہنے لگا۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا جب اندر آتے آدمی کو اس نے اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ بے فکری سے اپنی بات شروع کرنے ہی والا تھا کہ خاموش ہو گیا۔ معاف کرنا بیٹا، مجھے لگا داور ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ تھوڑے فاصلے پر انہیں یقین لگا تھا کہ سامنے کرسی پر داور ہی بیٹھا ہے۔ آپ کو اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ کون سے اینگل سے آپ کو ایسا لگا کہ یہاں داور بیٹھا ہے؟ بظاہر مسکراتے ہوئے، لیکن وہ چبا چبا کر لفظ ادا کر رہا تھا۔ داور صاحب اندر ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ دوسرے آفیسر نے فوراً انہیں بھیجنے کے لیے کہا تو وہ وہاں میں سر ہلاتے اندر چلے گئے۔ ویسے ایک بات کہوں، تھوڑی دیر پہلے یہ غلط فہمی مجھے بھی ہوئی تھی۔ اگر آپ کے چہرے کو نظر انداز کر دیا جائے تو آپ بالکل داور صاحب کی طرح ہی لگتے ہیں۔ مطلب آپ دونوں کے نام بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اگر دونوں کا رنگ روپ سب ایک جیسا ہے، بس آنکھوں کا کلر الگ ہے اور آپ کا چہرہ کلین شیپ، ورنہ آپ دونوں میں اپنے باپ پر گیا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اور وہ آفیسر کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی، جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے باپ پر گیا ہے؟ اس نے کھا جانے والا انداز میں جواب دیا تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر، میں آپ کی چائے کا آرڈر دے کر آتا ہوں۔ اس کے گھرنے پر وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ مطلب حد ہے، اب یہ بات سننے کو رہ گئی تھی کہ میں اس کا کاپی پیسٹ ہوں۔ اسے بے وجہ ہی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے وہ بہت الگ تھا۔ وہ ان دونوں کے چہروں کو ایک جیسا کہہ کیسے سکتا تھا، جبکہ ان دونوں کے ہونٹ، ناک، آنکھیں، ماتھا، ہر چیز الگ الگ تھی۔ لوگوں کو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے کنیکشن بنانے کا، اور کچھ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا۔ یہ بات وہ بابا سے شیئر کرنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا، کیونکہ بابا کو تو اس بات پر بھی نہ جانے کتنی خوشی ملتی۔ لوگ زاور کو داور کی کاپی پیسٹ کہتے ہیں۔ ارے آئینہ انکل، بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر۔ انہیں اندر آتا دیکھ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اس سے گلے ملتے ہوئے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کے لیے چائے کا آرڈر دینے لگا۔ ارے نہیں بیٹا، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ذرا اپنے نواسے سے ملنے آیا تھا، کتنے دن ہو گئے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کی یاد آ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ تم اسے اپنے ساتھ نہیں لائے کیا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں انکل، وہ آج میرے ساتھ نہیں ہے، وہ گھر پر ہے۔ اس نے انہیں فوراً بتایا تھا۔ گھر پر بیٹا؟ تو تم نے ملازم رکھ لیا اس کے لیے، اچھی بات ہے۔ اب تم 24 گھنٹے اسے اپنے ساتھ تو نہیں رکھ سکتے نا، مشکل ہو جاتی ہے اتنے چھوٹے بچے کا خیال رکھنا، اور پھر اتنا مشکل کام۔ تمہاری ڈیوٹی بہت ٹف ہے، ایسے میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے لیے تابان کا خیال رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کی طرف سے بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے کیسے وہ ان غلیظ راستوں پر نکل پڑی۔ مجھے تو تم سے نگاہ ملاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو سنبھال کیوں نہیں سکا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا بیٹا کہ تم سے بات کرتے ہوئے مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ وقت تھا اس کا تابان کو سنبھالنے کا، اس کا خیال رکھنے کا، ماں ہونے کا فرض نبھانے کا۔ صرف اولاد کو پیدا کرنے والی ماں نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھنے والی، اس کو سمجھنے والی، اس کی پرورش کرنے والی اس کی ماں ہوتی ہے۔ لیکن عائشہ نے کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں۔ اسے اپنی بیٹی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن اس کی نادانی میں کی گئی غلطیاں کہیں اس کی زندگی بھر کی سزا نہ بن جائیں، اس بات کا ڈر ہے مجھے۔ نہ جانے میں نے کون سے گناہ کیے ہیں کہ عائشہ اس راستے پر چل پڑی۔ تمہارا ظرف ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی تم اسے معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم ہر بار اسے معاف کر دیتے ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ ان کی باتوں کا مطلب سمجھ کر داور نے مزید چپ رہنا بہتر نہ سمجھا۔ جی انکل، ایسا ہی ہے، میں نے اس کی ہر غلطی کو معاف کر دیا، یہ سوچ کر کہ آج نہیں تو کل وہ سنبھل جائے گی، لیکن اب میری غلط فہمی دور ہو چکی ہے، اس لیے تو مجھے اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ میں اس کی ہر غلطی کو اس کی نادانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں کہ وہ نادان نہیں ہے، بلکہ وہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہے، اور وہ میرے اور میں اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اس رشتے کو گھسیٹنے کے بجائے ہم کوئی فیصلہ کر کے اس رشتے کو یہیں ختم کر دیں، اور اب میں بالکل پرسکون ہوں۔ دوسری شادی میرے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے۔ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے بالکل
سیریس انداز میں کہا تھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، میں تمہاری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ معصوم بچے کو سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، لیکن بچوں کے لیے ہمیشہ ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کے لیے آخر ماں باپ قربانی نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ میں ظائشہ کو سمجھاؤں گا اور اسے اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ اب وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ انکل معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اگر ظائشہ کو اپنا بچہ پیدا کر کے اس کا بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ ایک بچے کی ماں بن چکی ہے، تو اب جب وہ 3 مہینے سے اپنے بچے کو چھوڑ کر جا چکی ہے تو اب احساس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں دوسری شادی کے فیصلے پر خوش اور مطمئن ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ ان باتوں کو مزید کوئی فائدہ ہے۔ ہاں بیٹا، لیکن پھر بھی اتنی جلدی کوئی لڑکی ملنا اور وہ بھی قابل اعتبار، یہ بھی تو مشکل ہے نا۔ میرا مطلب ہے کسی کی بیٹی رستے میں تھوڑی نہ پڑی ہے کہ ایک شادی شدہ بچے کے باپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ انکل میں شادی کر چکا ہوں اور الحمدللہ میرا نصیب اس معاملے میں بہت اچھے ہیں، اور جہاں تک بات ہے سوتیلی ماں کی، تو میرا خیال نہیں کہ میری دوسری بیوی اور میرا بچہ آپس میں سوتیلا رشتہ رکھتے ہیں۔ ان کا رشتہ محبت کا ہے، اور محبت سوتیلے اور سگے پن کو نہیں دیکھتی، وہ انہیں دیکھتے ہوئے جیسے ان کے سر پر دھماکہ کر چکا تھا، اور وہ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے جیسے صدمے میں تھے۔ جی بالکل، میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں دوسری شادی سے بہت خوش ہوں۔ میرے بیٹے کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میری دوسری بیوی میرے بیٹے کو اس کی سگی ماں سے بہتر سنبھال رہی ہے۔ معاف کیجیے گا انکل، مجھے ذرا کام ہے، آپ چائے پی کر جائیے گا۔ وہ اچانک کرسی سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ جو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے اسے جاتے دیکھنے لگے۔ وہ لمحے میں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا، جبکہ وہ سامنے ٹیبل پر پڑا چائے کا کپ انہیں چائے کم اور زہر زیادہ لگ رہا تھا۔ سنو لڑکی، جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ اور اپنا حلیہ درست کر کے آنا، ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے دیور صاحب کا آرڈر ہے۔ اب تم اپنے ہونے والے دیور کی اتنی سی بات تو مان ہی سکتی ہو۔ بھابھی صاحبہ، وہ اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی بات مکمل کرتا واپسی کی تیاری بھی کر چکا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں جانا۔ پوچھا کسی نے نہیں تم سے؟ نہیں نا، تو پھر انکار کی کیا تک بنتی ہے؟ سب کو بتا چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ آ رہی ہو، اور ڈونٹ وری، راحیل ہمارے ساتھ نہیں ہے، صرف ہم تینوں ہی ہیں۔ اب جلدی سے باہر آؤ، کیونکہ مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ ایک کنوارا خوبصورت لڑکا صرف 2 گارڈز کے ساتھ باہر جائے۔ 3 گارڈز ہونے ضروری ہیں، آخر میری عزت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے نا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی تھی۔ زوبی اور زویا تیار کھڑی ہوئی اسے آتے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ انہیں امید نہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ آئے گی، لیکن اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ وہ بنا رکے اس کا ہاتھ تھامتا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے انکار کرنے کا موقع ہرگز نہیں ملا تھا، ورنہ وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ گھر واپس آیا تو ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وہ بیبی کاٹ میں لیٹا کھیلنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ روٹیاں بناتی بار بار اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اچانک پیچھے سے گمبھیر بھاری آواز میں سلام کیا تو وہ اچھل کر رہ گئی۔ وعلیکم السلام، دروازہ کس نے کھولا؟ میں نے تو بند کیا ہوا تھا اندر سے، وہ حیران سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرے پاس ایکسٹرا کی ہے، میں دروازہ کھٹکھٹانے کا عادی نہیں ہوں، تو اس کی مدد سے آیا ہوں۔ وہ چابی دکھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو کاٹ سے اٹھا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا کھلونا کاٹ میں گر گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہونٹ باہر کو نکل آئے۔ وہ رونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا کہ اس سے پہلے وہ کاٹ سے پیلے رنگ کا چھوٹا سا بطخ اس کے ہاتھ میں دے چکا تھا۔ یہ تو کافی خوش نظر آ رہا ہے۔ وہ اسے اٹھائے کچن سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ وہ جو ٹیبل پر کھانا لگانے کا ارادہ رکھتی تھی اسے باہر نکلتے دیکھ کر اپنا بنایا ہوا قورمہ پلیٹ میں ڈال کر باہر لانے لگی۔ میں کھانا یہیں پر باہر لگا دیتی ہوں۔ وہ ٹیبل پر پڑے تاہو کی کھیل کی چیزیں ہٹاتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو وہ ہاں میں سر ہلاتا فریش ہونے چلا گیا، جبکہ اس کے کندھے پر سوار ہوتا گردن اٹھا کر اپنی ماں کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس کر دے شہزادے، تیری ماں کہیں بھاگی نہیں جا رہی، اب ساری زندگی یہیں رہے گی، جی بھر کے دیکھتے رہنا۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے آیا تو ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ تم کھانا مت بنایا کرو، میں باہر سے لے آیا کروں گا۔ عجیب لگتا ہے، ابھی کل ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور ابھی سے تم گھر کے کاموں میں لگ گئی ہو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے لگا تو تاہو زور و شور سے ہلنے لگا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتی اسے لے چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہ حرکت کرتے
پہلی بار دیکھا تھا وہ اسے چھوڑ کر اس کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے گھورا تھا لیکن اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بنا وہ اپنی ماں کے پاس جا چکا تھا۔ اپنے گھر کے کام کرنے میں بھلا کیا حرج ہے، اور کھانا تو میں نے بعد میں بھی بنانا ہے، اور مجھے کوکنگ کرنے کا بہت شوق ہے۔ آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے باہر سے کچھ بھی لانے کی۔ باہر کا کھانا کھانے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا چاہیے، اور آپ بھی باہر سے کچھ مت کھایا کریں، بلکہ میں صبح آپ کے لیے ٹیفن تیار کر دوں گی، دوپہر کا کھانا بھی آپ گھر کا ہی کھائیں گے۔ وہ تابان کو اپنے ساتھ لگائے، جگ میں پانی لیے ٹیبل پر رکھ کر خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ اس کے حکم پر حیران ہوتے ہوئے وہ سوال کرنے لگا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ ہے تایا ابو کے ساتھ جب تک کوئی بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا ان سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اور سب کہتے ہیں کہ اکیلے کھانا کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اسی لیے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سیب کا ٹکڑا کاٹ کر تاؤں کو پکڑاتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہو؟ اس کے گلے میں پھنس جائے گا۔ اس کا یہ انداز اسے لاپرواہ سا لگا تھا، اس لیے ٹوکتے ہوئے بولا، ارے نہیں پھنسے گا، یہ اسے توڑ نہیں سکتا، اور یہ کھائے گا نہیں، صرف چوسے گا۔ فروٹس دینے سے نا بچے کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور بیبی کو میٹھا میٹھا لگتا ہے نا تاہو؟ یمی یمی لگا نا؟ ماما تاہو کو یمی یمی ایپل دے گی، وہ اسے چٹکارا لگاتے دیکھ کر بولی تھی، جبکہ تابان کو خوشی سے دیکھ کر وہ بھی پرسکون ہوا تھا۔